वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के करीबी दोस्त और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मिनिस्टर सैयद जुल्फ़ी बुखारी रिज़ाइन दे चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी के रिज़ाइन करने की एक्चुअल वजह क्या बनी। क्या उनको सैक किया गया या क्या उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दिया है। आखिर जुल्फ़ी बुखारी की जो इमरान खान से दो बड़ी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में उनकी जो रेजिग्नेशन से पहले की जो दो बड़ी मुलाकातें, उनमें क्या बातचीत हुई और ये कि जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान से एक बहुत बड़ा उस मीटिंग के दौरान मुतालबा किया और वो मुतालबा क्या था, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि जुल्फ़ी बुखारी का जो रेजिग्नेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्रेडिट लेना चाह रही है कि ये एक बहुत बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है, लेकिन एक्चुअली ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी है कि ये वो हुकूमत है जिसने वादा किया था कि वो क्लीन पॉलिटिक्स करेगी, क्लीन गवर्नेंस होगी, लेकिन करप्शन के एक ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं और कि इस तरह के स्कैंडल शायद पहले कभी ना उनके बारे में सुना गया, ना देखा गया और ना इस तरह की इस लेवल की जो मिस गवर्नेंस सामने आई है। जुल्फ़ी बुखारी का जो रेजिग्नेशन है उसमें उससे पहले रिज़ाइन देने से पहले उनके इमरान खान से दो मुलाकातें हुई। फ्राइडे को एक मुलाकात हुई और एक मंडे को मुलाकात हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनकी बातचीत हुई और इसमें इमरान खान ने जुल्फ़ी बुखारी को बताया कि उन्हें किस तरह से बाकायदा तौर पर एक जो रिंग रोड की जो इंक्वायरी है, RRR जिसे कहते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी है, उसके हवाले से उनको कुछ एक SMS मैसेज उनको मिला एक एनोनिमस नंबर से और उसके बाद उनको बताया गया कि एक इंक्वायरी शुरू हुई जिसमें अभी तक मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, हर तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, पावर स्ट्रगल है, किसी के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जुल्फ़ी बुखारी का जो रेजिग्नेशन है वो एक्चुअल वो जो मुख्तलिफ एलिगेशन हैं उनके बुनियाद पर है। लेकिन इस रेजिग्नेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक उस पावर स्ट्रगल से है जो इस वक्त PTI के अंदर चल रही है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के गले काटने को तैयार हैं और ये उस पावर स्ट्रगल का नतीजा है कि जुल्फ़ी एक जो ग्रुप है वो कामयाब हुआ है और जुल्फ़ी बुखारी का जो उसमें जुल्फ़ी बुखारी को फिर रिज़ाइन देना पड़ा। लेकिन जो पावर स्ट्रगल है ये आज से तकरीबन एक साल पहले शुरू हुई जिसमें जो मुख्तलिफ जो दो बड़े ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को जो हर वक्त वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें क्लियरली जो इसके बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई मीडिया को जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, ग़ुलाम सरवर खान के हवाले से और बाकायदा तौर पर ये खबरें चल रहा है कि जो मीटिंग हुई इमरान खान से उसमें जुल्फ़ी बुखारी को बाकायदा तौर पर इमरान खान ने कहा कि कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने उनके बारे में उनको रिपोर्ट्स दी हैं और ये कि जो रावलपिंडी रिंग रोड है उसमें उन्होंने ये एलिगेशन है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश की और ये कि उनके पास जो चीज़ें बाज आई हैं और ये कि इसकी इंक्वायरी होनी है। इस पर जुल्फ़ी बुखारी ने उनसे ये कहा कि वो अपने आप को पेश करते हैं हर किस्म की इंक्वायरी के लिए, लेकिन एक उन्होंने मुतालबा किया उनसे इमरान खान से कि इंक्वायरी किसी जज से करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी हो। और फिर जुल्फ़ी बुखारी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी उनके ऊपर हो वो हर किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार है, लेकिन इंक्वायरी वो नैब या FIA ना करे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक हुकूमत का ऐसा शख्स जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जो इमरान खान के जो बहुत करीबी पर्सनल दोस्त हैं, उनके बड़े राज़ो न्याज की बातें हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी एतमाद नहीं है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और FIA वो कोई इम्पार्शल इंक्वायरी करेंगी और उनको ऑलरेडी डर है इस बात का कि शायद अगर तो नैब ने और FIA ने इंक्वायरी की तो ये कि उनके हालात फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और ये कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं कि कोई कॉम्पिटेंट लोग, कोई जुडिशल ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करे। ये सिचुएशन है उस नैब की और FIA की कि जिसके बारे में अब हर बंदा जानता है कि उनको अपोजिशन को दबाने के लिए, हुकूमत के मुखालफिन को दबाने के लिए और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बशीर मेमन ये बात कह चुके हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से किस किस्म की इंस्ट्रक्शन मिली कि लोगों के ऊपर जो बेबुनियाद मुकदमात हैं, टेररिज्म के केसेस रजिस्टर किए जाएं और अगर किसी के ऊपर केसेस या कुछ नहीं है तो उसके ऊपर केसेस बनाए जाएं। ये बातें तो बशीर मेमन FIA के जो हेड रह चुके हैं वो कह चुके हैं। नैब की सिचुएशन सबके सामने है कि नैब ने किस तरह लोगों को वो पिक करती है, किन केसेस में अंदर करती है और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान के जो एक बासर जुल्फ़ी बुखारी जैसी शख्सियत का ये कहना कि उनको
ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو خود انہوں نے کتنا قریب سے دیکھا ہے کہ یہ نیب اور ایف آئی اے کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، انہیں کون چلاتا ہے اور کس طرح سے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ زلفی بخاری کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ریزائن دے دیں ورنہ آپ کو سیک کیا جائے گا، لیکن زلفی بخاری اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ انہوں نے خود ریزائن دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اسکروٹنی کے لیے پیش کیا ہے۔ لیکن جو رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ وہ جو انونیمس جو ایک عمران خان کو جو واٹس ایپ پہ جو میسج ریسیو ہوا، وہ کس نے ان کو وہ میسج کیا تھا؟ کیا وزیر اعظم، ہوا ایسے ہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک انونیمس نمبر سے ایک واٹس ایپ میسج آیا اور جس میں ان کو بتایا گیا کہ جو کیپٹن ریٹائر محمود ہیں جو اس وقت پولیس انچارج تھے، وہ اس میں زلفی بخاری کا نام تھا، اس میں غلام سرور کا نام تھا اور مختلف جو بیوروکریسی کے کچھ تقریباً 4 لوگ ہیں ان کا نام تھا، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام تھا۔ یہ کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں یہ الیگیشن لگایا گیا کہ یہ اس طرح سے خردبرد میں انوالو ہیں، جو روڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور یہ کہ اس میں جس روڈ کا جو روٹ بنایا گیا ہے وہ روٹ بنانے کا مقصد بعض لوگوں کو ان کی زمینوں کو بلینز آف روپیز کا فائدہ پہنچانا ہے۔ دی نیوز میں انصار عباسی کی یہ رپورٹ آ چکی ہے جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے وہ جو روڈ کا نقشہ بڑھایا گیا، جس طرح سے اس کو جو ایکسٹینڈ کیا گیا اور جن ایریاز سے اس کو گزارا گیا، اس کی وجہ سے کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو اربوں کا آلریڈی فائدہ ہو چکا ہے، فائلیں بک چکی ہیں۔ اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہوئے کرپشن رکی نہیں ہے، جو ہونا تھا، جو کارروائی پڑنی تھی وہ پڑ چکی ہے، یہ سارا کچھ آلریڈی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے۔ جن لوگوں نے فائدے اٹھانے تھے، جس میں ریٹائرڈ آرمی کے لوگ شامل ہیں، جس میں پولیس کے لوگ شامل ہیں، پولیٹیشنز شامل ہیں، وہ سب جو کارروائی پڑنی تھی وہ ہو چکی ہے آلریڈی۔ لیکن یہ سارا کچھ کیا اس طرح سے پاسبل ہے کہ عمران خان کا نمبر کسی کے پاس ویسے ہی چلا جائے اور وہ ان کو میسج کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اس کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے قریبی ایک کیبنٹ کی ایک شخصیت ہے، ہم ان کا نام یہاں پر نہیں بتا رہے، کہ یہ سارا جو ایک سیکرٹ نمبر استعمال ہوا یہ انہوں نے کروایا اور یہ کہ اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اس طرح سے اس پوری سٹوری کو یہ انجینئر کیا، اس میں مختلف لوگوں کو کاٹنے کے لیے کہ کسی کو شک نہ پڑ سکے اور یہ کہ ان کو کوئی ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ جو نمبر ہے ایک انونیمس نمبر یوز کر کے انکوائری کی گئی اور جب عمران خان کو یہ میسج ملا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے اس میں آئی بی کی انہوں نے رپورٹ کی، انہوں نے کمشنر کو بلایا، اس سے باقاعدہ سوالات پوچھے کہ کیا زلفی بخاری نے انفلوئنس ان کے اوپر یوز کیا تھا۔ اس پر کمشنر نے کیٹیگوریکل جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو آئی بی نے جو انویسٹیگیشن کی، جو ایک اور سینسٹیو ایجنسی کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی، اس میں مختلف جو کال لاگز ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے، مختلف لوگوں کی جو جن کے نام آ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایک اسپیسیفک کسی بندے کی بات نہیں ہے، بلکہ تقریباً 40 سے 50 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فریکوینٹ کالز ہوئی ہیں اور یہ کہ اس حوالے سے چیزوں کو ارینج اور ری ارینج کیا گیا، الائنمنٹس ہوئیں، ری الائنمنٹس ہوئیں اور پھر یہ کہ پورا جو منصوبہ ہے اس کے جو تقریباً 25 to 30 بلین روپیز اس کی کاسٹ بڑھ گئی اور یہ کہ یہ کارروائی کرتے ہوئے جو مختلف لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان سب کی کالز کا ریکارڈ وزیر اعظم کو پیش کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ کہ وزیر اعظم کے ہی اسی روڈ جو رنگ روڈ ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور کیبنٹ کے بہت انفلوئنشیل ایک شخصیت ہیں ان کے بارے میں ایک فائل پیش کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ شخص وہ باقاعدہ طور پر پولیس میں اور جو مختلف جو زمینوں کا جو محکمہ ہے جو اس میں باقاعدہ طور پر فرنٹ مین رکھ کر یہ بتایا گیا وزیر اعظم کو کہ وہ پیسے بنا رہا ہے اور یہ کہ وہ کروڑوں وہ لے چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور تقریباً 2 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو پیسے مل رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ میسو کرپشن میں انوالوڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود وزیر اعظم کے سامنے باقاعدہ طور پر بعض آفیسرز کو بٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم یہ سن کر بہت حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ ان کے قریب ترین جو موسٹ ٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ ایکچولی جنہوں نے نیا پاکستان بنانا ہے وہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں اور یہ کہ جس کو وزیر اعظم خود کہتے تھے کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیم لائیں گے کہ وہ ٹیم ایکچولی کر کیا رہی ہے اور یہ کہ وزیر اعظم کو جس پاورفل شخصیت کے بارے میں بتایا گیا
انہوں نے اوبیسلی ڈینائی کیا، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ وزیر اعظم نے جو ان کا جو اکاؤنٹ تھا جو بتایا گیا تھا، اور جو مختلف ان کو جو آفیشیلز نے بتایا کہ ہاں ان کے فرنٹ مین کے طور پر لوگ کام کرتے ہیں، وزیر اعظم نے اس اکاؤنٹ کو ایز اٹ اسٹینڈس ٹوڈے نہیں مانا۔ اور پھر جو دوسری انکوائری ہوئی، جس منسٹر کے اوپر، جس پاورفل شخصیت کے اوپر الزام لگے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے پھر چیزیں چلائیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زلفی بخاری کے جو ریزگنیشن ہے، غلام سرور کا جو نام آ رہا ہے، ان کے بیٹے کا جو نام آ رہا ہے، اور یہ کے بعد جو دیگر مختلف شخصیات کے نام آ رہے ہیں، یہ اسی پاور سٹرگل کا حصہ ہے کہ ان کے اوپر جب پنچ مارا گیا تو وہ تو بچ گئے، اور انہوں نے جوابی پنچ مارا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ایک پوری کھلبلی مچ چکی ہے۔ ایک بہت بڑا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاناما سے بھی بڑا سکینڈل ہے، اور یہ کہ وزیر اعظم کو جب بتایا گیا کہ ان کو یہ جو سکینڈل آ رہا ہے، اس سکینڈل کی وجہ سے وہ خود پھنس رہے ہیں، چونکہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے جو مختلف جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وزیر اعظم نے جو منصوبہ ہے اس کی جو ایکسٹینشن کا جو ہے وہ خود انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے، کیبنٹ اپروولز شامل ہیں، اور اس میں ساری چیزیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل پراپر کارروائی کے تحت ہو رہی تھی، اور پھر اس کے اندر سے یہ کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ زلفی بخاری کا جو آنے والے دنوں میں یوں لگ رہا ہے کہ ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کی جوڈیشل کوئی آفیشیل اس کی انکوائری کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کیا ان کی اس جو اپیل ہے، جو ان کا مطالبہ، اس کو مانتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ زلفی بخاری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو جو جوڈیشل انکوائری نہ ہوئی، اور جس طرح سے اپوزیشن کی انکوائریز اس سے پہلے ہوئی ہیں، اور جس طرح سے باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اگر وہی والا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو شاید زلفی بخاری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنے کی جو توقع ہے وہ بہت کم ہے۔